ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے اللہ پاک سے جوڑتی ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ تعالیٰ سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں تو وہ آپ کو دوسروں کے ہاتھوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول پال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں۔ بے شک سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے جبکہ اللہ پاک گڑ گڑانے والوں اور ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، بس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو وہ بھی ملے گا جو تمہاری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ انسان تبھی اللہ پاک کی طرف رجوع کرتا ہے جب وہ دنیا میں اپنا ہر ہنر آزما لیتا ہے اور پھر اسے چین اور اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔ پھر اس کو یقین ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہر محبت نے فنا ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی مدد کرنا چاہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ سب جانتا ہے کس کو کب اور کیا کچھ دینا ہے۔ اللہ رب العزت سے دوستی کے بعد پھر ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا ہے مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا ہے، اور فرمایا یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ پاک کی یاد میں ہے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ اذیت دینے کے لیے نہیں بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ جب اللہ رب العزت راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو خود اپنے عیبوں کا پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جس شخص کو اس کی بلند و برتر ہستی کے ساتھ ہونے کا احساس ہو جاتا ہے اس کی سوچ بھی بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ اتنی بڑی کائنات میں اتنی چھوٹی سی زمین چھوٹے مسئلوں سے پریشان نہیں ہوتا۔ کھجور کی گٹلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں ہے، پھر اکڑ کیسی؟ اس دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ پاک کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں نیکی نہیں
تو آپ ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہیں لے لیں۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ پاک ملتا ہے۔ جب کوئی کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری مرضی کو اتنی اہمیت دی، اور اگر تمہاری مرضی کے خلاف ہو تو پھر صبر کرو، اب وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا جو ہماری مرضی سے بہتر اور زیادہ افضل ہوگا۔ انسان کو اللہ پاک کبھی یاد آئے یا نہ آئے، لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تیری قسمت کا لکھا تجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور اگر بھروسہ ہے کہ اللہ پر تو تجھے وہ بھی مل جائے گا جو تیرا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب مجھے پتا چلا کہ مقبل کے بستر اور زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں تو مجھے اپنے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ اللہ پاک سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ جن کا بھروسہ صرف اللہ پاک ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ اللہ پاک سے جب بھی مانگو تو اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگو، بلکہ اللہ پاک کی شان کے مطابق مانگو۔ سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سرگوشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ اللہ پاک کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ اللہ پاک نے کسی چیز کو بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا۔